رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 سے ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے، اس کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَّمْنَاهُ، اور سکھایا ہم نے اس کو، صنعت بنانا، صنعت اردو میں بھی یاد ہوگا، مصنوعات صنعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، صنع بنانا، لبوس لکم، لبوس لباس، لکم تمہارے لیے، لتحصنکم، لی تاکہ، تحصنا وہ بچائے تمہیں، حسواد نون سے لفظ ہے، حسنا حفاظت کرنا، بچانا، جیسے محسن کہتے ہیں قلعے کو کہا جاتا ہے نا، محسنات جو محفوظ کی ہوئی عورتیں، حصار میں، خاندان کے حصار میں رہنے والی عورتیں۔ تو لتحصنکم، بچائے تم کو، کم جمع کے صیغے میں، تم سب مخاطب ہیں، انسانوں کو کہا جا رہا ہے۔ سکھایا تھا اس کو، ہو کا اشارہ داؤد علیہ السلام کی طرف تھا، داؤد علیہ السلام کو سکھائی صنعت، لباس تمہارے لیے بنانے کی۔ لبوس مراد وہ ہے جو جنگی لباس جو حفاظت کے لیے بنائے جاتے۔ لتحصنکم من بأسکم، من بأسکم تمہاری تکلیف سے، بأس جو ہے تکلیف کو بھی کہتے ہیں، جنگ کو بھی کہا جاتا، لڑائی، تو تمہاری لڑائیوں میں تمہیں تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صنعت سکھائی۔ فہل پس کیا، انتم شاکرون، ہو تم شکر کرنے والے، پھر کیا تم شکر کرتے ہو، کہا جا رہا ہے۔ اب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پیچھے ہم نے ان کے بارے میں جو کچھ پڑھا، اب اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جیسے صرف ایسا نہیں تھا کہ تنہائی کے گوشوں میں بیٹھ کر ذکر اللہ کرنے والے، یا یہ کہ پہاڑوں اور پرندوں کے ساتھ رب کے حمد کرنے والے تھے، بلکہ ہم نے جنگ کے حملوں سے حفاظت کے لیے بھی اس کو ایک خاص لباس بنانے کی تعلیم دی تھی۔ لبوس جو ہے لغت کے اعتبار سے کہا جاتا، اسلحے میں سے ہر اس چیز کو کہا جاتا جو انسان اوڑھ کر یا گلے میں ڈال کر استعمال کرے۔ یہاں اس سے لوہے کی بنی ہوئی زرہ مراد ہے، کیونکہ دوسری جگہ آتا بھی ہے کہ لوہے کا استعمال کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا۔ سورہ سبا میں ہے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، کہ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور اس کو ہدایت کی کہ پوری پوری زرہیں بنا اور ٹھیک ٹھیک انداز سے کڑیاں جوڑ کر، وہ سب میں دیکھیں ہم نے سکھایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلیم دی اس چیز کی۔ اس صنعت حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھائی گئی، اور وہ سکھانا جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا حکمت تھی، کیا لی جیسے آتا نا کہ لیے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا تاکہ تمہیں بچائے لڑائی سے، تمہیں جنگوں میں محفوظ رکھے۔ اب یہاں پہ جیسے کم سے سب مخاطبی ہیں، انہیں یہ سکھایا گیا کہ اللہ کے بندے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا سامان کر سکیں۔ تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی یہ فن جانتے تھے، زرہیں پہلے بھی بنتی تھیں، لیکن بہت ہی اس طرح کی تھیں جنہیں پہننا بہت مشکل ہوتا تھا، اور لوہے کا استعمال اگرچہ جانتے تھے لوگ، لیکن ایک تو یہ کہ اسے بہت، جو لوگ جانتے تھے اسے بہت راز میں رکھتے تھے، اور وہ استعمال کرنے کا طریقہ بھی بہت مہنگا تھا۔ داؤد علیہ السلام ہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے استعمال کا آسان طریقہ سکھا دیا۔ اسی کو ابھی ہم آیت یاد کر رہے تھے نا، سورہ سبا کی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہا گیا، نرم کر دیا۔ نرم کس طرح کیا؟ تو آسان ہو گیا ان کے لیے اس کا استعمال کرنا، بلکہ وہاں پہ جس طرح حلقے ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھنے کی بات ہے، کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی زرہیں بنانا سکھایا گیا جن کو پہننا آسان تھا، کڑیوں کے ساتھ بنا کر جو جیسے نرم سی ہو، آسانی سے پہن سکیں۔ داؤد علیہ السلام ایسے وہ ہیں جن کے بارے میں سورہ بقرہ کے آخر میں جہاں بات آتی ہے نا کہ جو جالوت سے جو مقابلہ ہوا تھا، فوجوں کے مقابلے کے دوران جالوت جیسے پہلوان کا جب انہوں نے خاتمہ کیا، اس وقت بھی وہ جنگی لباس میں نہیں تھے، انہیں بہت مشکل لگتا تھا وہ لباس پہننا،
تو اب انہوں نے وہ بہترین طریقہ ایجاد کیا، کڑیوں کے ذریعے سے زرہیں بنائی گئی، انہی کے دور میں وہ شروع ہوئیں۔ ان سے پہلے، داؤد علیہ السلام سے پہلے، بنی اسرائیل کو مغلوب کرنے والی قومیں لوہے کو استعمال کر کے خوب فساد پھیلا رہی تھیں، اسی لیے اب یہاں پہ داؤد علیہ السلام کو اس صنعت کے سکھائے جانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام قرار دیا انسانوں پر۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جس صنعت کے ذریعے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں اس کا سیکھنا سکھانا بھی کار ثواب ہے، اگر نیت اس کی ہو، خدمت خلق کی نیت ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صنعت کار یعنی کوئی بھی مصنوعات بنا تو رہا ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا کیریئر بنانے کے لیے، لیکن اس صنعت میں اپنی نیت نیک رکھے، یعنی خدمت خلق کا بھی ارادہ ہو کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کی مثال ام موسیٰ کی سی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بچے کو دودھ پلایا اور معاوضہ فرعون کی طرف سے ملا، یعنی انہیں وہ کرنا ہی تھا، اپنے لیے کرنا تھا، اپنے بچے سے خود محبت ہی دودھ پلانا ہی تھا، لیکن معاوضہ بھی مل رہا تھا۔ اسی طرح کوئی بھی کام جو انسان کرتا ہے اگرچہ دنیا کا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن اس کی نیت بہترین ہے، اچھی خدمت خلق کی نیت ہے، اس کا وہ ثواب بھی بونس میں اس کو مل رہا ہے۔ تو وہ اس مثال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی، اور پھر کہا جاتا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اب یہ بھی جمع کے سیاق میں ہم میں سے ہر ایک کے سامنے اصل میں یہ سوال رکھا جا رہا ہے نا، ہر ایک سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم شکر کرتے ہو؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر، مختلف چیزوں کو بنانے کی سمجھ دینے، ایجادات سے فائدہ اٹھانے کا شکر، زرہوں سے فائدہ تو اٹھاتے تو ہو لیکن کیا شکر بھی کرو گے، جیسے یہ کہا جا رہا ہو نا۔ اب اس میں ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے نا، ہم سے بھی تو یہ سوال ہو رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر کرتے ہو؟ اور ہم تو سوچیں کیسی بے شمار بے حد و حساب مصنوعات و ایجادات سے نہ صرف فائدے اٹھا رہے ہیں بلکہ پوری زندگی جیسے ہماری اسی پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، ان کے شکر کا حق بھی ادا ہو رہا ہے، سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ کسی غیر مسلم کی رائٹنگ کبھی پڑھی تھی میں نے انٹرنیٹ وغیرہ پہ، کہ جہاں اس نے لکھا کہ آج ہم سیل فون صحیح کام نہیں کر رہا ہو، صحیح فیچر نہ ہو تو اپنے آپ کو بڑی مشکل میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح فون نہیں ہے، صحیح کام نہیں کر رہا ہے، اور یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے کسی کے پاس سیل فون تھا ہی نہیں، بلکہ دنیا کے بے شمار لوگوں کے پاس آج بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے احساس دلانے کے لیے یہاں سوال کی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کہ ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کی ان بے شمار نعمتوں کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے، ہم شکر کے کس درجے میں ہیں، ہم کتنا شکر کرتے ہیں۔ کتنی مصنوعات ایسی ہیں آج جو ہمارے جیسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھا دی اور مسلسل سکھایا جا رہا ہے، کس تیزی سے سوچیں انسان ترقی کر رہا ہے۔ اب سے کچھ سال پہلے کس طرح فون کی نعمت کو لے لیں، ابھی اسی کی بات ہو رہی تھی، تو جیسے بیک ہوم کال کرنا ہو، باہر رہ رہے ہوں تو کتنا بڑا مسئلہ تھا، کانٹیکٹ ہی نہیں ہو پاتے تھے، اور آج جتنی دفعہ چاہیں جتنی دیر چاہیں اپنوں سے بات کر سکتے ہیں، بلکہ لوکل کالس کے لیے بھی پہلے بل بنتا رہتا تھا، اس کو بھی سوچ کر کرنا پڑتا تھا، وہ بھی آج بالکل فری میں ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اب اس کا ہی شکر سوچیں ہم کیسا اور کتنا ادا کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق اس کے ذریعے کتنے ادا ہو رہے ہیں، محبتیں بڑھا رہے ہیں یا غلط باتیں کر کے گناہ کما رہے ہیں، گاڑی، کمپیوٹر اور کتنی ہی ایجادات ہیں جن کا شکر کیسے ادا کروں، یہ مجھے اور ہم سبھی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ فائدہ تو اٹھا رہے ہیں ساری مصنوعات سے، کتنی چیزوں سے، اور فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ کے سوال کو یاد رکھیں نا کہ شکر اس کا کتنا ہو رہا ہے، صحیح عمل بھی ہو رہا ہے، صحیح طریقے سے ہم کرنے بھی والے ہیں اس کا شکر یا نہیں۔ انشاءاللہ اپنی نعمتیں تو اللہ نے بہت دی ہیں، اس کے بارے میں آسان حساب بھی فرمائے، شکر ظاہر ہے اس طرح سے ہو نہیں پاتا جیسا کہ ادا ہونا چاہیے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے آگے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے لیے
الریح ہوا، آصفتن تیز چلنے والی. یہاں وا سے بات شروع ہو رہی ہے. اوپر اصل میں مسلسل سخرنا کی بات چل رہی تھی نا. وسخرنا مع داؤد الجبال، ہم نے مسخر کیا داؤد کے لیے پہاڑوں کو. تو وہ جو ہے وہ مسخر کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے مسخر کیا سلیمان کے لیے، ان کا تابع بنا دیا. اب اس کا مفہوم یاد ہوگا جو ہم نے سخرہ کا سمجھا تھا نا، کہ کسی چیز کو کسی کی خدمت میں لگا دینا، کسی کے فائدے کے لیے لگا دینا، وہ ہے سخرہ نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا. اور ریحا کی یہاں پہ صفت آ رہی آصفتن، کہ وہ آصفہ کہتے ہیں، اصفہ بہت ہی تیز چلنے والی ہوا، تیز آندھی اور بہت تیز رفتار ہوا کے لیے آصفہ کا لفظ آتا ہے. دوسری جگہ ویسے یہ بھی ہے کہ اس ہوا کی صفت رخاء بھی آتی ہے، کہ نرم ہوا تھی جو چلتی تھی. سورہ سعد میں ہے کہ سخرنا تجری بامرہ رخاء حیث یشاء، کہ ہم نے مسخر کر دیا تھا اس کے لیے ہوا کو جو چلتی تھی نرمی سے، جہاں وہ چاہتا تھا سہولت سے وہ چلتی تھی. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نرم ہوا بھی ہے جس میں غبار نہیں ہے، شور ہنگامہ نہیں ہے، کوئی آندھی کی طرح نہیں ہے تکلیف دینے والی، لیکن تیز رفتار بھی ہے، جس طرح یہاں آصفہ کہا جا رہا ہے، تیزی سے پہنچانے والی، کشتیوں کو تیزی سے، جہازوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، وہ سمجھ میں آتا ہے یہاں پہ. اب یہ ہوا کو مسخر کرنا، اس کا سخرنا کا مفہوم جیسے ابھی ہم سمجھ رہے تھے کہ کسی شے کو کسی کی خدمت میں لگا دینا، اصل میں یہ ہے نا. اب ہواؤں کے مسخر کرنے کا ویسے بہت کچھ تفسیروں میں آتا بھی ہے، جو ذہن میں تصور اکثر رہتا ہے کہ جیسے چاہے وہ ہوا کو استعمال کر رہے ہوں، اسے حکم دے رہے ہوں، اس پہ تخت چل رہا ہے، اس پہ لوگ بیٹھ کے ادھر سے ادھر اڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اگرچہ وہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے نا. آج ہم عام انسان ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، تو وہ اپنے خاص بندوں کو جہازوں اور انجنوں کے بغیر بھی اڑا ہی سکتا ہے. لیکن جن مفسرین نے اس کا مفہوم وہ لیا کہ حضرت سلیمان کے تجارتی بیڑوں کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا گیا، تو اس میں اصل میں زیادہ وزن ہے، زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس کے لیے آتا ہے نا، جیسے سورہ سبا میں ہے ولی سلیمان الریح غدوها شہر رواحها، آتا ہے کہ وہ کس طرح سے، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا 1 مہینے کی راہ تک اس کا چلنا صبح کو، اور 1 مہینے تک اس کا چلنا شام کو. اب 1 مہینے تک چلنا کس طرح تھا؟ صبح کو کہ وہ تجارتی بیڑوں کو ادھر سے ادھر وہ لے جاتی تھیں نا. دوسری بھی جو آیت تبھی سورہ سعد کی ہم یاد کر رہے تھے کہ نرمی سے وہ چلتی تھیں، اس کا چلنا جدھر چاہے وہ لے جاتی تھیں. تجری بامرہ رخاء حیث یشاء. آگے ہے کہ ارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں. برکتوں والی زمین کون سی؟ فلسطین اور شام کا علاقہ. یاد ہم کرتے رہے کہ کیوں وہ برکتوں والا ہے، انبیاء کرام کی وجہ سے بھی اور اپنے زرخیزی کی وجہ سے بھی. تو یہاں پہ تجارتی بیڑوں کے جیسے چلنے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ اس تجارت کے لحاظ سے اس کی بہت ہی اہمیت بھی تھی نا، کہ فلسطین تک جائیں، وہاں سے دوسری جگہوں پہ مال لے جائیں، وہاں سے واپس آئیں. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس طرح سے ان کے لیے آسان کر دیا گیا تھا. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تھے جنہیں بہت ہی جیسے فن آ گیا تھا اس کا. اس وقت بادبان سے چلتی تھیں نا کشتیاں، انجن نہیں ہوتے تھے، اور بادبان کو پھر ہوائیں ادھر سے ادھر لے جاتی تھیں. تو وہ اتنے زبردست قسم کے انہوں نے جہاز اور کشتیاں بنائیں جو بہت ہی آسانی سے ہوا کے رخ پر چل رہی ہوتی تھیں، اور ہوا بھی پھر جس طرح ان کے تجارتی بیڑوں کو ضرورت تھی اسی طرح چلتی تھی. جس وقت انہیں جانا ہے فلسطین سے باہر، اس وقت ادھر ہوا چل رہی ہو. جب واپس آنا ہے، اور مہینے کا جو یہاں پہ تھا نا کہ 1 مہینہ جانا 1 مہینہ آنا، تو وہ اس طرح سے پھر وہ واپس آنے کے لیے دوسری طرف ہوا چلتی تھی. تو واللہ عالم اور بھی کیا کچھ اس کا مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. وَكُنَّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہیں ہم ہر چیز کے جاننے والے، ہم ہیں ہر چیز کا علم رکھنے والے.
اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جیسے کہا گیا تھا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ اور ہم نے دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اس کا رشد اس سے پہلے، اور ہم تھے جاننے والے۔ تو وہاں جو اس کا مفہوم تھا نا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کا، وہی تقریباً یہاں پہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صلاحیتوں سے، ان کے ظرف، ان کے حوصلے کو ہم اچھی طرح جانتے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان کو اپنی ہواؤں پر تصرف بخشا، اور پھر ہر چیز کو جانتے اور دیکھتے بھی رہے کہ وہ ہماری بخشی ہوئی طاقت کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ہے نا، علم اللہ تعالیٰ علم رکھتا تھا، نظر رکھ رہا تھا، اللہ کو معلوم تھا وہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، غلط تصرف کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ کسی بھی کارنامے کو سوچیں، جب انسان اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے کہ وہ جیسے کوئی میرا اپنا کارنامہ ہے، تو وہ بڑا ہی برا مغالطہ ہے نا، بڑا دھوکہ ہے، اپنی بہت بڑی غلطی اور نفس کا دھوکہ ہے ایک طرح سے، اور پھر آگے اور بھی غلطیوں کی طرف لے جاتا ہے وہ مغالطہ کہ پہلی بات ہی صحیح نہیں سمجھی، اللہ کے انعامات اس کی آزمائش کے لیے مل رہے ہیں، اس میں آزمائش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہے دینے والا، اس میں اس کے ذریعے مجھے آزما رہا ہے۔ وہ انسان اگر بھول جائے، نہ سوچے، تو پھر کیا ہوتا ہے، نعمتوں کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے نا، اور بڑے دھوکے میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا ہی نہیں ہے، نہ اسے کسی کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ یہ ساری غلطیاں پھر ہونے لگتی ہیں نا۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے بھی جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی کو یہ دھوکہ بھی ہو جاتا ہے کہ ان نعمتوں کو وہ اپنے آپ جیسے ان کا حقدار ہی اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں اتنے نیک، ہم نے نیکیاں کی ہیں اس لیے وہ ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، یا یہ دھوکہ کہ ہمارے اعمال کی بدولت ہم پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، اللہ کے کتنے بندے بھی ہیں جو اللہ کی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ انبیاء کرام کا تو ہے ہی، بہت کم انبیاء کرام ہیں جنہیں دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا گیا ہو، یا اور بھی اللہ کے نیک اور صالح بندے دنیا سے بے نیاز بھی رہتے ہیں، دنیا ان کے پاس کم بھی ہوتی ہے، اسی پہ وہ قناعت کرتے ہیں، اسی میں وہ مطمئن رہتے ہیں۔ فرعون اور نمرود اور قارون کو دیکھیں تو اللہ کی نافرمانیاں کر کے اتنی دنیا ان کو ملی بھی ہو، تو وہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ یاد رکھنے کی ہے اور سمجھائی جاتی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اسوے کی بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی کہ ان کو دنیا کی وہ نعمتیں دی گئیں جو کبھی کسی اور کو دی نہیں گئیں، کہ اللہ کے نبی بھی ہیں، ہدایت بھی ہے، اور پھر کیسی نعمتیں، کیسی کیسی چیزیں ان کے لیے مسخر کر دی گئیں، اور وہ اسے پا کر ایک لمحے کے لیے بھی دھوکے میں نہیں پڑے، ہر نعمت کو اللہ کا فضل ہی سمجھا انہوں نے کہ بہترین شکر گزار بندے بنے رہے۔ ابھی آگے اور بھی صورتوں میں، سورہ نمل، سورہ سبا، سورہ سعد میں انشاءاللہ ان دونوں انبیاء کی شاندار سیرت کے بارے میں بات آئے گی کہ کس طرح وہ عملی طور پہ شکر کرنے والے تھے، وہ شکر گزار اللہ کے بندے تھے۔ پھر کہا جا رہا آیت نمبر 82 سورہ انبیاء ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 82 میں، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں میں سے، مَن یغوصون، من جو یغوصون غوطہ لگاتے تھے، لہو اس کے لیے، ہو کا اشارہ وہی سلیمان علیہ السلام کی بات چل رہی ہے نا، تو سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ غوطے لگاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ، اور کرتے تھے عملاً کام، دون ذالک سوائے اس کے، وَكُنَّا، اور تھے ہم، لہم حافظین، ان کے نگہبان، اس کی نگہبانی، اس کی نگرانی کرنے والے ہم تھے۔ یغوصون کا لفظ غوث سے نا، غین واو صاد، اردو میں بھی ہم عام طور پہ اس لفظ کو ویسے غوطے لگانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، لیکن غور و خوص کہتے ہیں نا، اس میں بھی تقریباً یہی مطلب ہوتا کہ بہت گہرائی سے ڈوب کر فکر و تدبر کرنا، تو غوث جو ہے غوطہ لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ شیاطین کہا جا رہا ہے، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، شیاطین
ویسے تو مسخر جو ان کے لیے کیے گئے تھے ساری جنات تھے نا، سلیمان علیہ السلام کے لیے سبھی جنات مسخر کیے گئے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر. لیکن مومن جن تو سلیمان علیہ السلام کے احکام کی تعمیل خود ہی کر رہے تھے نا، مذہبی فریضے کی حیثیت سے. لیکن کفار جن تھے، جن کو یہاں پہ شیاطین کہا جا رہا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا تابع کر دیا، سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا تھا. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. سورہ سبا کی آیت ہے، مَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، کہ اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مجبور کر دیا گیا تھا، شیاطین تک کو بھی، کہ وہ ان کے لیے کام کریں، جو کام حضرت سلیمان چاہتے ہیں وہ کام کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو انہیں آگ کا مزہ چکھایا جاتا. اور کہا جاتا وَيَعْمَلُونَ عَمْلًا دُونَ ذَلِكَ، سورہ انبیاء کی آیت 82 ہم پڑھ رہے ہیں. اور کرتے تھے وہ اور کام بھی سوائے اس کے، یعنی اس کے علاوہ بھی، دون ذالک، اس کے علاوہ بھی، غوطے لگانے کے علاوہ بھی دوسرے کام کرتے تھے. غوطے لگا کر تو ہو سکتا سمندر سے موتی نکالتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی کام وہ لینا چاہیں. لیکن اب اور کیا کام کرتے تھے یہاں پہ وہ نہیں آ رہا ہے، لیکن سورہ سبا میں جیسے آتا ہے کہ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، آیت نمبر 13، کہ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیگیں. یہ سارے کام وہ جن جو ایسے بڑے بڑے کام ان کے لیے کرتے تھے، اونچی عمارتیں بنائیں، تصویریں بنائیں، حوض میں بھی کیا کچھ ان کے لیے رکھا جاتا ہو، انسانوں کے فائدے کے لیے اصل کام کر رہے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے اقتدار انہیں بخشا، اور وہ ایسے حوض بنائے گئے جس میں چیزیں رکھی جائیں، لوگ آسانی سے حاصل کریں. اور یہ کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹنے والی دیگیں، بڑی دیگیں جن میں جیسے لنگر بانٹنے کے لیے بہت زیادہ کھانا ایک ساتھ بن رہا ہو، لوگوں کو بانٹا جا رہا ہو، جو انسانوں کے بس میں نہیں ہو کہ اتنی بڑی دیگیں بنائیں، اس میں کام کریں. وہ جنہوں سے وہ کام لیے جاتے تھے، ان کاموں سے یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح کا وہ شکر کرنے والے بندے تھے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کن کاموں میں وہ استعمال کر رہے تھے. اور وہ جو کچھ کر رہے تھے، پھر وَكُنَّ لَهُمْ حَافِظِينَ، پھر یاد دہانی ہوتی ہے کہ ان کے اصلی نگران ہم تھے، ہم نے ہی انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں دیا تھا. ان کی نگرانی بھی کرنے والے تھے کہ ان میں سے کوئی بھاگ نہ سکے، نہ حضرت سلیمان کے خلاف کوئی حرکت کر سکے. سورہ صاد میں کہا گیا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، آیت نمبر 37، اور شیاطین کو مسخر کر دیا ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور. وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آتا ہے کہ وہ دوسرے جو زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوتے تھے، پابند سلاسل، ان کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا جاتا تھا. اب زنجیریں ظاہر ہے ہم سوچ نہیں سکتے آج کیسی ہوں گی. جنوں کے لیے تو مادی جسم نہیں ہے ان کا، لیکن ان کے لیے جیسی بھی زنجیروں میں وہ باندھے جا سکتے ہوں اس طرح سے وہ باندھے جاتے تھے. اور ہم نے اس سے کہا، سلیمان علیہ السلام سے ہم نے کہا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہے ہماری بخشش، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں. یہاں پہ بھی یہ جو بات کی جا رہی، پیچھے ہم نے سورہ کہف میں ذوالقرنین کے واقعے میں بھی سمجھا تھا کہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چھٹی ہے تمہیں، تم ظلم کرو یا تم لوگوں کے پریشان کرو. اصل بات یہ ہے کہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا تھا، اتنا دے دیا تھا، وہ چاہے تو دونوں کام کر سکتے تھے. لیکن وہی تو امتحان تھا کہ وہ کرتے کس طرح ہے کام. اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی طاقتیں اور اختیار اپنے بندے کو عطا کیا، اس کو پھر وہ استعمال صحیح سے بھی کریں. اللہ کی عطا ہے، لیکن اب تمہیں اختیار ہے، اب تم چاہے احسان کرو یا روک لو. بخل کر سکتے تھے، اپنے ہی بنا سکتے تھے. آج دنیا میں جن کو ملا ہوا ہو، جس طرح سے اپنے ہی پاس روک لیتے ہیں، اپنے ہی پاس نکلنے نہیں دیتے مال، اسی طرح وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ اس طرح کرنے والے نہیں تھے نا. اصل بات یہ ہمیں جیسے یاد رکھنے کی بتائی جا رہی کہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے،
ورنہ وہ خود اپنے اختیار سے ان جنوں کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تھے نا. اور یہ کہ اللہ جانتا تھا، یہ کی اصل تشریح ہے کہ وَكُنَّ لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم تھے حفاظت کرنے والے، ہم حفاظت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، حفاظت فرما رہا تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا نا کہ سلیمان علیہ السلام اس طاقت کا، ان اختیارات کا بالکل صحیح استعمال کرنے والے ہیں، انہیں پا کر بہک جانے والے نہیں ہیں، اس لیے انہیں وہ سب کچھ عطا کیا گیا. اب یہاں انبیاء کرام کے بہترین اسوے ہمارے سامنے رکھے گئے. ابھی تو ہم نے داؤد علیہ السلام کا تھوڑا سا، سلیمان علیہ السلام کا پڑھا، لیکن پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں نا. موسیٰ علیہ السلام، ہارون، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام، سب کے واقعات. اب ان سارے انبیاء کرام کے واقعات میں جو بار بار یاد دہانی ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اگرچہ انبیاء کرام بھی اپنے رشد و ہدایت پر قائم رہتے تھے اور اسی کے باعث ان پر رحمتیں ہوئیں، لیکن یہ رحمتیں کرنے والے ہم تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ذکر عطا کرنے والے ہم تھے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کرنے والے ہم تھے، لوط کو نجات ہم نے دی. ہر جگہ الفاظ پہ آپ غور کریں، نجیناہ، نوح علیہ السلام کی دعا ہم نے سنی، استجبنا، اور کرب عظیم سے نجات دی ہم نے. سلیمان علیہ السلام کو ہم نے فہم دیا، جب عدالت میں فیصلہ ہو رہا اس صحیح حل کس کو سکھا دیا، وہ سکھانے والے کون تھے؟ فہمنا، ہم نے فہم دیا. داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے مسخر کیا. آگے بھی یہ یاد دہانی ابھی ہم دیکھیں گے، اور واقعات میں بھی انبیاء کرام کے ویسے واقعات کی شروع ہونے سے پہلے کی بھی آیات دیکھیں تو بالکل یہی تھیم چل رہی ہے، یہی یاد دہانی نظر آئے گی کہ ہم ہے ذکر نازل کرنے والے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، اور یہ کہ ہم نے آسمان و زمین کو جدا کیا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. اب سوچنے کی جو بات ہے، جو ہمارے سمجھنے کی، وہ یہ کہ آج انسان جو کچھ ترقی کر رہا ہے، کیسی اور کتنی طاقتیں ہیں جو اس نے اپنے کنٹرول میں کر رکھی ہیں، اس کی وجہ سے دماغ بہک بھی رہا ہوتے نا، ایتھیسٹ بن رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں کہ انسان جو چاہے خود کر سکتا ہے. بس بھاپ، گیس، ایٹم، بجلی، کیسی بڑی طاقتیں ہیں نا، جن ان کے لیے مسخر کیے گئے تھے، پہاڑ مسخر کیے گئے تھے، اس سے بھی بڑی طاقتیں آج انسان کے لیے اللہ نے مسخر کر دی ہیں. اس ایٹمی طاقت کا ہی پتہ چل جانا کتنی بڑی طاقت ہے، بھاپ کی طاقت، گیس کی طاقت، کیا کچھ. لیکن بات یہی ہے کہ انہیں پا کر انسان بھول نہیں جائے ان سب کا مالک میں نہیں ہوں. یہ بات یاد رہنے کی ضرورت ہے، یہ بات نہیں بھولنے کی ضرورت ہے، بلکہ ان کے اصل مالک نے، ان ساری طاقتوں کے، ان ساری چیزوں کے، ان ساری نعمتوں کے اصل مالک نے مجھے کہ میرے اختیار میں انہیں دے دیا ہے، میرے لیے مسخر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور اس وقت تک ہی وہ میرے قابو میں ہے جب تک وہ چاہیں، جو اللہ تعالیٰ جب تک چاہے جب تک ہی وہ میرے قابو میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے ان کے قابو میں مجھے دے دے، وہ چیزیں مجھ پر مسلط ہو جائیں. یہ بھی ہوتے کچھ دیر نہیں لگتے ہیں. تو وہ یاد دہانی اصل ہوتی ہے وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ کہہ کر، بالکل اسی طرح کی آیات کی جگہ ہے نا، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی ہیں سب کرنے والے. پھر کہا جاتا ہے آیت نمبر 83 میں وَأَيُّوبَ، اور ایوب، اذ جب نادا پکارا ربہ، اس نے اپنے پروردگار کو، انی یہ کہ مجھے، مسنی الضر، چھو گئی ہے اذیت، بیماری، وانت، اور تو، ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں شکر کی دو اعلیٰ مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر اکڑنے کے بجائے اسی کے آگے جھکنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے استعمال کر کے عملی شکر کرنے والے بندے تھے. اب ان انبیاء کرام تذکرہ شروع ہو رہا ہے جنہوں نے صبر کی اعلیٰ مثالیں قائم کی. اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں صرف اتنی بات ثابت ہے کہ ان کو کوئی شدید مرض پیش آیا جو کوئی جلدی مرضی ہو سکتا ہے. بالآخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور اس سے انہیں نجات ملی. اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و اولاد کی جن نعمتوں سے خوب نوازا ہوا تھا ان سے بھی محروم ہوئے،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت و عافیت عطا فرمائی، پہلے سے بھی زیادہ مال و اولاد سے نواز دیا۔ حدیث میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ سخت ابتلا اور آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر ہی آتی ہیں، ان کے بعد دوسرے صالحین پر درجہ بدرجہ۔ مصائب اور تکلیفوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا اسوہ مثالی ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے وہ ابھی ہم نے دیکھا، اب باقی تفصیلات تو کچھ بائبل سے مل سکتی۔ بائبل میں سفر ایوب کے نام سے آپ کے حالات کی تفصیل ملتی ہے، اگرچہ اس میں بائبل کے مصنفین نے ان کی بے صبری کی گھڑی ہوئی داستانیں بھی شامل کر دیں، تو کچھ روایات ہماری تفسیروں میں آتی ہوئی ہیں جو ہو سکتا ہے پچھلی کتابوں ہی سے لی گئی ہوں، یا وہ سفر ایوب کے بھی کچھ اقتباسات ملتے ہیں۔ ایک یزید بن میسرہ کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب کو مال و اولاد وغیرہ سب دنیا کی نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش فرمائی، تو انہوں نے فارغ ہو کر اللہ کی یاد اور عبادت میں اور زیادہ محنت شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال و جائیداد سے نوازا اور دولت دنیا اور اولاد سے نوازا جس کی محبت میرے دل پر چھا گئی۔ پھر اس پر بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان سب سے فارغ اور خالی کر دیا۔ اب میرے اور آپ کے درمیان کوئی حائل ہونے والی چیز باقی نہیں رہی، یعنی اس پر بھی وہ بہت اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اب اور کوئی فکر نہیں رہی، اب صرف اور صرف اللہ کی یاد ہے اور میں ہوں، وہ اس پر شکر کرتے ہیں نا۔ سفر ایوب میں آتا ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑا اور کہا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا۔ خداوند نے مجھے دیا تھا اور خداوند نے لے لیا، اسی کے نام کی ساری پاکیاں اور مبارکیاں ہوں۔ اب ان سب باتوں سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جیسے جسمانی تکلیف اور اذیت پر انہوں نے جیسے کمال درجے کا صبر کیا، اپنوں کی بے وفائی، ہر نعمت سے محروم ہو جانے پر بھی صبر کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ شکر کرتے رہے کہ ان سب چیزوں کے سے محروم ہو جانے سے میں اللہ کے اور قریب ہو گیا ہوں۔ لیکن سب سے تکلیف دہ ان کے لیے جو چیز تھی وہ شیطانی وسوسے تھے نا، جو اللہ سے مایوس کرنے کے لیے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ سورہ سعد میں اس کا ذکر آتا ہے، اس کا ذکر اور ان کی دعا آتی ہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ، آیت 41 ہے 41۔ اور ذکر کرو ہمارے بندے ایوب کا جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ یہ دعا دیکھیں کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھے ہمیں بھی سکھا دی کہ مایوسی اور جیسے ڈپریشن سے بچنے کے لیے بہترین دعا کہ شیطان کی شکایت، شیطان سے جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ اللہ تک پہنچا دے۔ دعا نہیں کر رہے ہیں کہ مجھے اس سے بچا دے، مجھے محفوظ رکھ، وہ اللہ تعالیٰ کرنے ہی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بس اپنا حال دل کا سنا دیا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے نا۔ ذہنی اور جسمانی ساری تکلیفوں کے لیے پھر وہ اپنے رب سے جو عرض کرتے ہیں، یہاں سورہ انبیاء میں دعا آ رہی ہے نا، جو ابھی آیت ہم نے پڑھی، وہ کہتے ہیں اب اذ نادى ربه، انہوں نے اپنے رب کو جو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اب اس دعا کا غور کریں کہ کس طرح کوئی شکوہ نہیں ہے، اپنی محرومی، اپنی تکلیفوں کا رونا، اس کی کوئی داستان نہیں ہے نا، کوئی سنا نہیں رہے۔ اللہ کا ایک نیک بندہ بس اپنے رب ہی کی طرف جیسے دیکھ رہا ہے، رحم تک کی درخواست نہیں ہے کہ مجھ پہ رحم فرما، بلکہ کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے ہی رحم کرنے والا۔ وہ انت ارحم الراحمین، جانتے ہیں وہ تو نہ صرف رحم کرنے والا بلکہ ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہنے میں کیسی جیسے رحمت کی امید کا اظہار ہے نا، آپ تو ہے ہی کرنے والے، سب سے زیادہ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ابھی سورہ سعد کی آیت، جو آیت ہم نے یاد کی تھی، وہاں پہ کیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا نا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ذکر کرو ہمارے بندے ایوب کا۔ اللہ تعالیٰ بھی اتنے ہی پیار سے ان کا ذکر فرماتے ہیں نا، وہ ہمارا بندہ تھا نا۔ یہاں پہ اب اس دعا میں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کہنے میں کس طرح سمجھ میں آتا ہے ہر تکلیف سے نجات کا جیسے
مجرب نسخہ ہوتا ہے نا جو ضرور فائدہ ہی دینے والا ہے نسخہ، وہ ہمیں دے دیا گیا، لیکن اس کو مجرب بنانے میں جو اہم چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کلمے کو کتنی دفعہ پڑھا، اپنے اوپر دم کیا کہ پانی میں دم کر کے پی لیا۔ اصل چیز تو جو ہے وہ کیا، ان کی بندگی، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر اور عاجزی کا تعلق ہے نا، اپنے رب کی رحمت پر توکل اور اعتماد، اسی کے لیے آتا ہے۔ اب جس طرح انہوں نے دعا کی، اگلی آیت میں آتا ہے آیت 84-84، فاستجبنا لہ، پھر قبول کر لی ہم نے دعا، اس کی دعا قبول ہو گئی، فکشفنا، پس دور کر دیا ہم نے، ما بھی، جو جس کے ساتھ، من دری، اس کو تکلیف تھی، در وہ آتیناہ، اور دیا ہم نے اس کو، اہلہ، اس کے اہل، اس کے بال بچے، ومثلہم، اور اتنے ہی، اس کے مثل جتنے تھے اس سے اور زیادہ، دو گنے، جیسے رحمتم من عندنا، رحمت ہمارے پاس سے، وذکریٰ، اور نصیحت، للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا سن لی، قبول فرما لی، فاستجبنا، اور یہ کہ دور کر دی ہم نے اس کی تکلیف کو۔ ابھی تکلیف دور کیسے ہوئی، یہاں پہ اس کی تفصیل نہیں ہے، سورہ سعد میں آتی ہے کہ آپ ان کو حکم دیا گیا کہ ارکض برجلک، کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، یعنی پیر مارنے سے چشمہ نکلنے والا تھا نا، کہ وہ پیر مارو چشمہ نکلے گا، اور اس میں پانی میں، اس ٹھنڈے پانی میں جو نہانے کے لیے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، لیکن اب اس کو اس میں شفا رکھنے والا کون ہے؟ فکشفنا، ہم نے دیا، دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی، اور پھر وہ جو اہل و عیال ان سے چھن گئے تھے، سب سے وہ محروم ہو گئے تھے، اب وہ خواہ ان کی بیماری کی وجہ سے دور ہو گئے ہوں یا کوئی اور مصیبت آئی ہو جس سے وہ دور ہو گئے ہوں، جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن کوئی ان کے قریب نہیں تھا نا، کوئی اہل نہیں تھے۔ آتا ہے روایات میں کہ ایک بیوی بس ساتھ رہ گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ نعمتیں کی کہ وہ سارے اہل و عیال بھی ملے، بلکہ اور زیادہ اللہ نے برکت دی ان کے خاندان میں، خوب اس سے اور زیادہ مثل اس سے دو گنے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ رحمتم من عندنا، مہربانی اور رحمت ہمارے پاس سے، اپنی خاص رحمت کے طور پہ۔ اور پھر کہا جاتا وذکریٰ للعابدین، کہ وہ عابدین کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے، اس میں یاد دہانی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ، ان کی سیرت، ان پر اللہ کی رحمت اور ان کے بارے میں آیات، یہ سب کیا ہیں؟ ذکرہ ہیں، نصیحت ہیں، یاد دہانی ہے عابدین کے لیے۔ عابدین بندے تو ظاہر سبھی ہیں نا اللہ کے، نصیحت بھی سبھی کے لیے ہے، سبھی کے لیے ذکرہ ہے اگر حاصل کرنا چاہیں، لیکن خاص تسلی کس کے لیے ہے؟ عابدین کا تو کیسے لگتا ہے نا، جو عبادت گزار بندے ہیں، تو عبادت کرنے والے، رسوم عبودیت بجا لانے والے، ہر حال میں بندگی پر قائم جو رہنا چاہتے ہیں، وہ جان لیں، ان کو نصیحت مل جائے، وہ ان کے لیے ذکرہ ہے کہ دنیا میں تو ہر طرح کے نرم گرم حالات سے گزرنا ہی ہوتا ہے، آتے ہی رہتے ہیں حالات، لیکن اللہ کا فضل، اس کی رحمت کچھ دور نہیں ہے۔ سوچیں ایک اتنے چھوٹے سے جملہ ہی کا درمیان میں فرق ہے، بس اللہ تعالیٰ سے کے سامنے عرض کیا، اس سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہیں، اس کے شکر پہ قائم ہیں، اسے پکارتے ہیں، اور رحمت جوش میں آ جاتی ہے اللہ کی، اور وہ ساری تکلیفیں دور بھی ہو سکتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعہ سنائی اس لیے جاتے ہیں نا کہ ان کے اسوے کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اللہ کی نعمتوں کے پانے پر، ان کے چھن جانے پر، کہ خوشی و راحت میں، غم و اندوہ میں، شیطانی فتنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ کس طرح صراط مستقیم پر قائم رہے، اپنے رب کی بندگی کے اس اعلیٰ مقام پر، کس طرح وہ ہر طرح کے حالات اور زبردست آندھیوں میں بھی کہ ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، بلکہ اگر کوئی لغزش ہو بھی گئی تو ان کا کیا رویہ تھا، وہ آگے ابھی یونس علیہ السلام کے واقعے میں بھی آ رہا ہے، تو وہ سب ہمارے لیے نمونہ اس میں ہے، وہ یہاں پہ بتا دیا گیا، سنا دیا گیا۔
اور پھر کہا جا رہا ہے و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور یاد کرو اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو، کل من الصابرین، اور وہ سب تھے صبر کرنے والے۔ صابر انبیاء کی صفات آ رہی تھی نا، جس میں حضرت ایوب کا پہلے ذکر آیا، اب 3 انبیاء کے نام آ رہے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، ذوالکفل۔ حضرت اسماعیل، اس میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہم جانتے ہیں واقعہ ہی کہ کیسے وہ صبر کرنے والے تھے۔ سورہ صافات میں ان کے لیے آتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یا ابتی، بڑی پیار سے اپنے والد کو کہہ رہے ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ آپ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ اور وہ یہاں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتا ہے کہ وہ تھے، وہ سب صابرین میں سے تھے، صبر کرنے والوں میں سے ہی تھے۔ کیسا ان کا صبر تھا نا، اپنی جان اللہ کے راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت ادریس اور ذوالکفل، ان کا نام تو آتا ہے قرآن میں کئی جگہ، لیکن کچھ واقعات کی تفصیل نہیں پتہ، ان کا کب مبعوث ہوئے، کس علاقے میں ہوئے، اس کے بارے میں بھی کچھ زیادہ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جس طرح یہاں بھی ذکر آ رہا ہے، یا سورہ مریم میں بھی حضرت ادریس کا ذکر تھا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی، جیسے سورہ مریم میں تھا نا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہی تھا، تو یہی سمجھا گیا کہ وہ بھی، ان پہ بھی کچھ مشکلات آئیں جس میں انہوں نے صبر کیا۔ سورہ مریم سے ویسے کسی نے اشارہ بھی لیا وہاں پہ، جس طرح بعد میں آیت آتی ہے نا کہ وہ سب کو کس کس کی اولادوں میں سے تھے، تمام انبیاء کے تذکرات ہے کہ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اشارہ ہے اس کا وہاں پہ قرآن میں، سمجھا گیا، واللہ عالم۔ بہرحال جتنی بات ہمیں پتہ ہے اتنا ہی ہم یہاں رکھتے ہیں، کیونکہ پچھلی کتابوں سے بھی کچھ مفسرین اندازہ نہیں کر سکے کہ کیا ان کے واقعات تھے اور کیا کچھ تھا۔ وذوالکفل، ذوالکفل کا جو ہے لفظی ترجمہ تو ہے صاحب نصیب، جن کو اخلاقی بزرگی حاصل ہو، اللہ کے پاس جن کا بہترین مقام ہو۔ اب ان کا پچھلی کتابوں میں بھی کوئی نام ان کا نہیں ملتا ذوالکفل، لیکن اس کے بارے میں مفسرین مختلف رائے رکھتے ہیں کہ کس نبی کا نام ہے، کسی نے حضرت یسوع سمجھا، کسی نے کوئی اور سمجھا کہ ان کا یہ نام ذوالکفل ہے۔ بائبل میں ایک حزقییل کے حالات بیان ہوئے، ان کی جو صفات آتی ہیں کہ جس طرح ان پہ بھی مشکل حالات آئے اور اس میں انہوں نے کس طرح صبر کیے، صبر انہوں نے کیا، تو اس سے مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہو سکتا ان کا لقب ذوالکفل ہو، حزقییل نبی کے جو واقعات اس میں آتے، لیکن اس کے لیے بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ہمیں بہت صحیح تو نہیں پتہ کہ یہ انہی کے بارے میں ہو۔ قرآن جو بات ہمیں بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی اللہ کے ایک نیک بندے تھے، آزمائش اور برے حالات میں صبر و شکر انہوں نے اعلیٰ مثالیں قائم کی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمتوں میں داخل کیا۔ اگلی آیت ہے نا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کیا ہم نے ان کو فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، بے شک وہ تھے نیکوکاروں میں، صالحین میں سے وہ تھے، اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ اب یہ کہ اللہ کی رحمتوں کو پا لینے کے جو خواہش مند ہوں ان کے لیے ان میں بڑی مثال ہے، انہی کی طرح کا وہ صبر اور شکر کرنے والے ہوں تاکہ وہ بھی اللہ کی رحمتوں کو پا لیں۔ اب آگے پھر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کا ہم انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں پڑھتے ہیں، اتنا اب ٹائم نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔